اہم خبر ہے کہ کل صحافیوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے سابق پی ڈی ایم جسے کہیں کہ اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی اور اپنا سارا ملبہ جو انتخابات میں سے تاخیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ سارا پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا۔ پورے پاکستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں، پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وکلا برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، نہیں تو پھر وکلا برادری جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، آج دو انتہائی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنا تجزیہ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو سب سے اہم خبر ہے کہ کل صحافیوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے سابق پی ڈی ایم جسے کہیں کہ اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی اور اپنا سارا ملبہ جو انتخابات میں سے تاخیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ سارا پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا۔ اور اگر یہ بات حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے یا انتخابات میں تاخیر کی وجہ پیپلز پارٹی ہے، تو جمہوریت کی دعوے دار سب سے بڑی جماعت جن کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت کی خاطر اگر اسے ملک پاکستان کے اندر کسی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے؟ یہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہی اپنا موقف لے کے آئے تھے کہ جب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تو یہ سب مل کے اور مکے لہرا کے تو دکھاتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کا اگر بات کی جائے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انہوں نے حکومت گرائی، تو اس کے بعد آج ایسا کیا ہوا کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں انتہائی اہم انکشافات جو ہے وہ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر انتخابات میں تاخیر کی وجہ ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر رہی تھی، تو جس وجہ سے انتخابات میں جو ہے وہ تاخیر، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو تیر ہے یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات جو ہے وہ آنے والے سال میں جو جنوری اور فروری کی تاریخ دی جا رہی ہے انہی 2 مہینوں کے اندر ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے ایک انتہائی اہم بات بھی کی کہ اگر ملکی حالات میں اس طرح کے پرتشدد واقعات ہوتے رہے اور جو فاٹا ہے اب کے علاقے ہیں جو اب پاکستان کے وفاق کے بجائے بلکہ صوبوں کے ساتھ ان کا الحاق ہو چکا ہے، تو وہاں پر جو انتخابی مہم ہے وہ چلانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہلکا سا یہ بھی آپ کہہ لیں کہ باتوں باتوں میں ایک بات کر کے چلے گئے کہ اب دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو پھر ہی انتخابات ہوں گے، ابھی تو فی الحال ملک میں انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن جماعتیں اپنی جگہ پہ بیان دے رہی ہیں، الیکشن کمیشن اپنی جگہ پہ ہے، نگران حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کروا لیں، جب بھی نگران حکومت جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی اس کے بعد جو اس کا کام ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ ابھی تک الیکشن کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جسے کہہ لیں کہ وہ پیش رفت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک الیکشن جو ہے وہ صرف باتوں تک ہی محدود ہیں اور بیانات تک ہی محدود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم خبر ہے کہ ایک بار پھر کالا کوٹ جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، اس آئین کی، پاکستان کے قانون کے جو پاسداری ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ہمیشہ سے کالے کوٹ نے، وکلا برادری نے اپنا کردار ادا کیا پاکستان کے اندر آئین کی جسے آپ کہہ رہے ہیں سربلندی کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے۔ تو کل آل پاکستان وکلا کنونشن نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے 14 سپٹمبر کو جو ہے وہ ہڑتال ہوگی۔ ہڑتال کس لیے ہوگی؟ ہڑتال کی مین وجوہات یہ کہ آئین کے اندر 90 روز کے بعد جو ہے اسمبلیاں ٹوٹنے کے الیکشن جو کروانا ضروری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی، بلکہ آج آپ دیکھ لیں کہ اسمبلیاں جو ختم ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے،
تو ابھی تک کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی اس طرح کا آپ بات جس پہ ہم کر سکیں کہ ایک ویو سامنے نظر آ جائے ایک کہ یہ ڈیٹ ہے یا یہاں تک الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کہ وکلا برادری جو ہے وہ دوبارہ سے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے اور باہر نکلے گی، اور انہوں نے مطالبات کیے ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کی جائے، الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر اندر کروائے جائیں۔ اور یہاں پر اگر بات کریں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی، تو ابھی تک تو وہ نہیں ہوئے، بلکہ 90 روز سے کئی 90 روز جو ہے وہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جب پی ٹی آئی نے توڑی تھی تو اس کے بعد ابھی تک الیکشن جو ہے وہ کوئی ڈیٹ ان کی بھی اناؤنس نہیں کی گئی۔ پہلے تو اس کے اوپر بیانات دیے گئے، پھر تاخیر کا، پھر صاف اور شفاف الیکشن کے کافی، آپ اس ٹائم کی حکومت کو دیکھ لیں کہ بڑے باتیں تھیں کہ جی اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو پھر جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اور وفاق کے الیکشن ہیں وہ متنازع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیٹ گزرتی گئی، سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا، لیکن اس پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور اب دوبارہ سے وفاق کی اور بلکہ پورے پاکستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وکلا برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، نہیں تو پھر وکلا برادری جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئے گی اور احتجاج کرے گی، جدوجہد کرے گی آئین کی سربلندی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، اور تاریخ مانگی جا رہی ہے کہ الیکشنز کی تاریخ دی جائے، کیونکہ 90 روز کے بعد نگران حکومت جو ہے وہ غیر آئینی ہو جاتی ہے، اور غیر آئینی حکومت جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر آئین کے مطابق اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر اس کے تمام اقدامات جو ہیں وہ غیر آئینی تصور کیے جائیں گے۔ تو اب اداروں کو چاہیے، اور جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن ہے اور باقی تمام ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں یا اس عمل کے ذمہ دار ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے، تو انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور جلد از جلد تاریخ دے، تاکہ تمام جو پاکستان کے اندر اس وقت ویسے ہی اگر بات کی جائے صورتحال کی تو وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے، معاشی کے حوالے سے بھی اور اخلاقیت کے حوالے سے بھی، تو جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دیں تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے وہ چل سکے اور اپنی آپ جسے کہہ لیں کہ ترقی کی منازلیں ہیں وہ طے کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔